السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی چھٹیاں بھی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مارننگ ڈیو گرامر ہائی اسکول کی طرف سے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ تمام بچوں کی تعلیم کا ضیاع نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ٹرم سے اسلامیت کا پڑھیں گے۔ میں آپ کو اسلامیت کا باب نمبر 6 جو کہ پیج نمبر 13 پر ہے، دعا کی اہمیت فضیلت۔ معنی مفہوم: دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پکارنا، بلانا یا آواز دینا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے مشکلات کے وقت اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا، مدد طلب کرنا، اپنے کسی گناہ پر معافی مانگنا اور توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجات پیش کرتا ہے، عاجزی اور انکساری یعنی بچے منت سماجت کرتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کسی آرزو کو یا کسی اپنی تکلیف یا دکھ کو پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز سمجھتا ہے۔ حاجت روا یعنی مراد پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں۔ سب سے پہلے انہوں نے دعا کس زبان کا لفظ ہے یہ بتایا۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارنا، بلانا یا آواز دینا۔ اسلامی اصطلاح میں دعا سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے مشکلات کے وقت اس کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو پیش کرنا، اپنی تمنا یا اپنی دکھ تکلیف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یا اپنے کسی پرانے گناہ کی یکسی سنگین جو کوئی جرم کر لیا اس کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک ہے اور تمام دنیا اسی کی محتاج ہے، اسی کے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر منت سماجت کرتے ہوئے اس سے مدد مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دعا کی اہمیت فضیلت۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر دعا کی اہمیت فضیلت کی تعلیم دی گئی ہے۔ مشکلات اور ضرورت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس کے حضور اپنی التجا پیش کرتے ہوئے، التجا یعنی اپنی آرزو یا تمنا پیش کرنا، کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس بچے، یہاں پہ لفظ انہوں نے غلط دیا ہے، تمام بچے اس لفظ کو ٹھیک کر لیں، میم الف ماں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت کا مقام رکھتا ہے۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو پیش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا مانگنے کو اعلیٰ درجے کی عبادت کا مقام دے دیا ہے۔ دعا کی شان ہے کہ خواہ وہ کسی دینی مقصد کے لیے ہو یا کسی دنیاوی ضرورت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث شریف میں دعا کا درجہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دعا سے زیادہ کسی چیز کا درجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے، وہ جس طرح اپنے گناہ گار بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ طرح لفظ بھی بچے انہوں نے غلط دیا ہوا ہے، طرح کے آگے آئین آنا ہے۔ ٹھیک ہے۔
سوری بچوں، یہاں انہوں نے زواد دیا ہوا ہے تو طرح کے آگے ہے آنا ہے، میں نے غلطی سے آئین کہہ دیا تھا۔ اس طرح ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے وسیلے سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بعض لوگوں کی بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بھی انہوں نے ورڈ مس کیا ہوا ہے، یہاں پہ آنا ہے لفظ دعائیں، ٹھیک ہے، قبول نہیں ہوتی۔ جب یہ لوگ آخرت میں پہنچ کر اپنی دعاؤں کے بدلے میں ملے ہوئے ثواب اور نعمتوں کو دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کا بدلہ ہمیں یہاں ہی ملتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اپنی ضرورتیں اس سے نہ مانگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کو دعا میں عاجزی اور آستگی سے پکارو۔ بار بار انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگو عاجزی انکساری یعنی منت سماجت کرتے ہوئے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اب انہوں نے اس پیراگراف میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو وہ کسی وقت قبول نہیں ہوتی تو اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شاید اس دعا کے بدلے ہمارے لیے کچھ اچھا لکھا ہو، اور اگر کسی انسان کی اس دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اس دعا کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر ایک ارشاد ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ بعض لوگوں کی دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ جو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کے بدلے میں ان کو جو ثواب ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کاش جو ہماری دنیا میں دعائیں قبول ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی، کیونکہ آخرت میں ان دعاؤں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ، مصیبت، آزمائش اور تکلیف کے موقع پر اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے رہے۔ حاجات ہوتا ہے یعنی اپنی جو ان کی تمنا ہوتی ہے، آرزو خواہشات ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے ہیں، خوشی ملنے پر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ دنیا آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجات ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے، اور تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے وابستگی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اپنے رب کو دعا میں پکارو عاجزی اور آستگی سے۔ بار بار اس آیت کا ذکر کیا گیا ہے یا اس آیت کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو عاجزی سے یعنی منت سماجت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ضروریات کو یا اپنی کسی غم تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے، اور تکبر صرف شیطان کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اگر کسی حکمت کے تحت آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس سے مایوس یا پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دعا کا اجر آپ کے لیے آخرت میں ہے۔ اب ہم نے قرآنی دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اپنے پیغمبروں کو دعائیں سکھائیں۔ قرآن مجید میں سابقہ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی دعائیں بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ اب ہم نے یہاں پر مختلف پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر کرنا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی،
اور اب ہم نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا پڑھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے اس کے فضل کرم کا سوال ان الفاظ میں کیا۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے شیطان کے وسوسے میں آ کر گندم کا دانہ کھا لیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن انسان نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی انسان یا پیغمبر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تو اس غلطی کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، ہم پہ رحم فرما، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ یعنی نقصان پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب ہم نے باقی پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتھک محنت اور سر توڑ لگن کے ساتھ تبلیغ کا آغاز کیا۔ انتھک یعنی بہت زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا، اور سر توڑ لگن ہوتا ہے کہ انتھک محنت سے بھی حد سے زیادہ محنت کی اور 9.5 سال تک مصروف عمل رہے، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستانے لگے تو آپ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی طرف یا اپنی قوم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لے کے آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بے بس ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ترجمہ: میں بے بس ہوں، میری مدد کر۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں پھنس گئے تھے یا مچھلی ان کو نگل لیا تھا تو انہوں نے بھی مچھلی کے پیڑ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیڑ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی خود پر ظلم کیا۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 38۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں اضافے کے لیے یوں دعا کی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس پورے پیراگراف میں یا قرآنی دعاؤں میں انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ ہمیں اپنا ایک سانس لینے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شرع سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی بھی کام ہو یا کوئی دکھ ہو یا تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر گڑ گڑا کر منت سماجت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب ہم نے دعا کے آداب پڑھنے ہیں، یعنی کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ مغز کا مطلب ہوتا ہے بچے دماغ یا سمجھ، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر گزارتے اور سب سے آخر میں اپنی خواہشات کا اظہار کیا کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام نے بھی یہی انداز اپنایا۔
ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے مزید آداب درج ذیل ہیں، یعنی کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کی شان اور قدرت پر یقین رکھتے ہوئے قبولیت کی پوری امید اور بھروسے کے ساتھ ہر ضرورت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، دعا کی اولین شرط یہ ہے دعا با وضو اور قبلہ رو ہو کر مانگی جائے۔ نمبر 3، دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جائے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجا جائے۔ نمبر 4، دعا کرتے وقت دھیان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور دل میں یقین ہو کہ میری دعا ضرور قبول ہو۔ نمبر 5، دعا انتہائی خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ خشوع یعنی ڈر، خضوع گڑ گڑا۔ نمبر 6، دعا میں اپنے ایمان کی سلامتی اور گناہوں کی بخشش ضرور مانگنی چاہیے۔ نمبر 7، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حلال کھایا جائے اور جائز کام کی دعا کی جائے۔ نمبر 8، دعا قبول نہ ہو تو بے صبری اور مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 9، دعا کے آخر میں درود شریف پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہاں پر اہم الفاظ دیے ہیں۔ کائنات یعنی جو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس میں انسان، حیوان، چرند پرند۔ دریافت یعنی کسی چیز کا ایجاد کرنا۔ اہمیت، جب ہم کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہیں۔ ہتھیار، یہ جو مومن جسے اہم الفاظ کا ذکر کیا ہے، یعنی دعا جو ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا ہتھیار بتایا ہے۔ خوشحالی، خسارہ، نقصان اٹھانے والا، خشوع خضوع، ڈر اور گڑ گڑا کر۔ امید ہے آپ کو یہاں تک اچھے طریقے سے یا اس ٹاپک کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ اچھے طریقے سے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔